اور شاعرہ نے ہمارے جذبات کو یوں تعبیر کیا ہے، نو چراغوں کی تو ہم نے بھی لبستی دیکھی، آندھیوں سے کبھی سورج کا پوچھا تھا لوگوں، آئینہ اتنا مقدر ہو کہ اپنا چہرہ دیکھنا چاہیں تو اغیار کا دھوکہ کھائیں، ریت کے ڈھیر پہ ہو محمل ارماں کا گما، منزلیں کاسہ دریوزہ کری بن جائیں، قافلے ٹوٹتے ہی رہتے ہیں گزر گاہوں میں، ٹوٹنے والوں نے کیا عزم سفر بھی ٹوٹا، تجربہ خون تو نئی بات نہیں ہے، یہ کہو وہ جو ڈوبا ہے شعلہ بیابی ہوتے تم مگر شعلہ بلی کہیں مرحوم نہ تھی، رن سے آتے تھے تو بات تبلے ظفر آتے تھے، ورنہ نیزوں پہ سجائے ہوئے سر آتے تھے، مٹ نہ پائے تھے ببولوں سے نقوش کف پا، ان راہوں میں ہے رسولوں کے نقوش کف پا، محترم ہے مجھے اسحاق کا ذرہ ذرہ، ہے یہاں سرور کونین کے سجدے کا نشان، اس ہوا میں میرے آقا کے نفس کی خوشبو، اس حرم میں میرے مولا کی سواری ٹھہری، اس کی عظمت کی قسم ارض و سما نے کھائی، تم نے کچھ قبلہ اول کے نگہبان سنا، حرمت سجدہ رہے شاہ کا فرمان سنا، زندگی مرگ عزیزاں کی تو سہ جاتی ہے، مرگ ناموس مگر ہے وہ دہکتی بھٹی، جس میں جل جائے تو خاکستر دل بھی نہ ملے، اور تب جائے تو کندن ہے وجود انسان، پھر یہ پگھلے ہوئے لمحات کراں تا بکراں، آپ مینارے ارواح میں ڈھل جاتے ہیں، عرش سے خاک نشینوں کو سلام آتے ہیں، خارزاروں کو کسی آبلہ باقی ہے تلاش، وادی گل سے ببولوں کا خریدار آئے، کل پوش آئے غلاموں کا جہاں دار آئے، تب پاپ یادہ کوئی پھر قافلہ سالار آئے، ریگزاروں میں کوئی تشنہ دہن آ جائے، ہوش والوں کوئی تلقین جنوں فرمائے۔ ان اشعار میں جو پیغام ہے وہ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، تجویز جو ہے وہ در حقیقت احتجاج ہے دنیا کی طاقتوں سے۔ جمعیت علماء ہی وہ تنظیم ہے جس نے روز اول سے مسئلہ فلسطین کو اپنے ایجنڈے میں سر فہرست رکھا ہے، اور جس انداز سے بھی ہو سکا ہے جمعیت نے اس کے لیے محنت اور کوشش کی ہے۔ آج کے حالات میں یہ جو تجویز ہے، یہ تجویز دنیا کی طاقتوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہے کہ تم کب تک دنیا میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چلاؤ گے، اور اس قانون کو انصاف کے نام پہ دنیا کے اندر نافذ کرو گے۔ دنیا کی تمام طاقتیں جن کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، ہمارے صدر محترم نے یہ ایک مرتبہ مخصوص تناظر میں فرمایا تھا، ہم اس کو فلسطین کے تناظر میں امریکہ اور بین الاقوامی طاقتوں سے کہہ سکتے ہیں کہ لاٹھی بدل بھی سکتی ہے، کسی دوسرے ہاتھ میں بھی آ سکتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ہماری بے عملی ایسی ہے کہ ہم ابھی تک اس لاٹھی کو واپس دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن بہرحال کبھی نہ کبھی تو زندگی آئے گی، کبھی نہ کبھی تو حالات بدلیں گے، اور ہم دنیا کی طاقتوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے کوئی دھمکی نہیں ہے، ہم تو وہ ہیں کہ جب ہمیں طاقت ملتی ہے تو ہم زیادہ انصاف کرتے ہیں۔ ہماری تاریخ اس کی گواہ ہے کہ خود فلسطین میں جب ہمیں طاقت ملی ہے تو ہم نے تمہارے کسی ظلم کا بدلہ نہیں لیا ہے۔ تمہارے پاس ایک چھوٹے سے وقفے میں یہ قبضہ آیا تھا 5ویں 6ویں صدی میں ہجری، اور تقریباً 90 سال کے لیے آیا تھا، اور تم نے ظلم و ستم کے وہ بازار گرم کیے تھے کہ خود تمہارے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، لیکن جب ہمارے ہاتھ میں فلسطین آیا تھا تو ہم نے کسی ایک آدمی سے یہ خون کا بدلہ نہیں لیا تھا، اور انصاف کی وہ تاریخ رقم کی تھی کہ جس کا اعتراف کرنے پر خود تمہارے مولود مجبور ہیں۔ آج دوبارہ تمہارے ہاتھ میں مقصد پھر آیا ہے تو تم ظلم و ستم کی نئی تاریخ مرتب کر رہے ہو۔ تمہیں ڈرنا چاہیے قدرت سے بھی، اور تمہیں ڈرنا چاہیے حالات کے بدلنے سے بھی۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اس تجویز کی تعریف کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ حاضرین گرامی، ہندوستان کے مہمانوں نے اور ہمارے بزرگ
ہو رہے ہیں جن کو اللہ رب العزت والجلال نے اس ملک و قوم اور وطن کی خدمت کے لیے قبول فرمایا تھا، ایسے ہندوستان کا خواب کبھی نہیں دیکھا تھا جس میں خوف و دہشت اور نفرت کے سائے میں عوام زندگی گزار رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے چند برسوں سے ملک میں نفرت انگیزی کو عام کر کے خوف و دہشت کا ایسا ماحول تیار کیا جا رہا ہے اور اس کے سائے میں عوام کو زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے جو ملک کے لیے بھی مضر ہے، وطن و قوم کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور جو طاقتیں اس طرح کے ماحول کو عام کرنے والی ہیں وہ کسی بھی طرح ملک و وطن کی وفادار نہیں رہ جا سکتی۔ یہ صورتحال ہم سب کے لیے اور ملک میں بسنے والے تمام لوگوں کے لیے نہایت فکر انگیز ہے، تشویشناک ہے۔ اس موضوع پر ایک اہم تجویز پیش کرنے کے لیے میں درخواست کرتا ہوں جمع علماء مغربی اتر پردیش کے صدر محترم حضرت مولانا محمد عاقل صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے مولانا تشریف لائیں اور ملک میں بڑھتی منافرتی مہم اور اسلام فوبیا کے انسداد کے لیے اقدامات پر تیار کی گئی تجویز کو پیش کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک میں بڑھتی ہوئی منافرتی مہم اور اسلامی فوبیا کے انسداد کی تجویز آج ہمارے ملک کو اسلامی فوبیا اور مسلمانوں کے خلاف نفرت اور اشتعال انگیزی کا مرض لاحق ہو گیا ہے۔ سب سے زیادہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ چیزیں ملک کی برسر اقتدار پارٹی کے اہم ذمہ داروں کی طرف سے فروغ کی جا رہی ہیں۔ مختلف بین الاقوامی اداروں، بھارت کی سول سوسائٹیوں کی رپورٹس اور سپریم قدر کھول دیا گیا ہے کہ تعلیمی ادارے اور کالج کے طلبہ تک اس وبا کا حصہ بن گئے ہیں۔ اس کی ایک مثال ممبئی ٹرین میں کالج کے طلبہ کے گروپ کے ذریعے ایک مسلم خاندان کے ساتھ زیادتی کا واقعہ ہے۔ ایسی صورتحال میں ملک کی سالمیت اور نیک نامی کے حوالے سے جمعیت علماء حکومت ہند کو متوجہ کرنا چاہتی ہے، نمبر 1 کہ وہ خود احتسابی سے کام لے اور نفرتی تقاریب اور ہیٹ کرائم کی روک تھام کے لیے ایک ٹھوس اور مؤثر لائحہ عمل وضع کرے۔ نمبر 2 عام انتخابات کے موقع پر جن پارٹیوں کی طرف سے بیانات دیے جاتے ہیں ایسی پارٹیوں کی قانونی حیثیت ختم کر دی جائے۔ اگر کسی امیدوار نے بیان دیا ہے تو اس کی امیدواری کالعدم کر دی جائے۔ نمبر 3 سپریم کورٹ کی واضح ہدایات کی روشنی میں لاپرواہی کرنے والی ایجنسیوں پر ایکشن لیا جائے اور شرپسندوں کو احتجاج تک پہنچایا جائے۔ نمبر 4 لا کمیشن کی سفارش کے مطابق تشدد پر اکسانے والوں کو خاص طور پر سزا دینے کے لیے ایک علیحدہ قانون وضع کیا جائے اور سبھی اقلیتوں بالخصوص مسلم اقلیت کو سماجی اور اقتصادی طور پر الگ تھلگ کرنے کی کوششوں پر روک لگائی جائے۔ ملک میں ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے نیشنل فاؤنڈیشن فار کمیونل ہارمونی اور نیشنل انٹیگریٹ کاؤنسل کو فعال بنایا جائے اور اس کے تحت بقائے باہم سے متعلق پروگرام منعقد کیے جائیں۔ بالخصوص سبھی مذاہب کے بااثر افراد کی مشترکہ میٹنگوں اور کانفرنسوں کا اہتمام کیا جائے۔ یہ اجلاس ملک کے مذہبی رہنماؤں، سول سوسائٹی، میڈیا اور سیاسی پارٹیوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس منافرتی مہم کو، منافرتی ماحول کو ختم کرنے میں اپنا
حضرت مولانا صدیق اللہ صاحب چودھری کا مقرر صدر جمعیت علماء مغربی بنگال سے گزارش ہے کہ پیش کردہ تجویز کے سلسلے میں دائری کلمات بیان فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله عز وجل في القرآن الحكيم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله